Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. تو ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث یعنی عورت بنایا ہے اور یہ دیکھ رہے تھے. سن لو، یہ اپنا بنایا ہوا جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے اور یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے انصاف کرتے ہو؟ کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. گزشتہ آیات میں کل حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا کچھ ذکر ہوا کہ یونس علیہ السلام موصل کی طرف بھیجے گئے اور وہاں پر تقریباً 1,00,000 سے زائد بنی اسرائیل موجود تھے جن کو اشوریوں نے قیدی بنا لیا تھا. یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جب قوم نے نہیں مانا تو بددعا کی، اللہ نے عذاب بھیج دیا. عذاب آنے سے پہلے ہی جب دن مقرر ہوا تھا تو یونس علیہ السلام کی قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آئے گا تو وہ گڑ گڑانے لگے اور توبہ کرنے لگے. اللہ نے عذاب ٹال دیا اور یونس علیہ السلام بن بتائے اللہ کے حکم کے بغیر علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ نے ان کی آزمائش کی اور مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیا. وہاں انہوں نے تسبیح مناجات کی، اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے یا خوب اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے. پھر اللہ نے ان کو سمندر کے کنارے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا. وہ بالکل نڈھال بے بس تھے، بیمار سے لگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے کدو کے درخت کو اگا دیا جو بیلدار ہوتا ہے اور اس کی جڑیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، پتیاں چاروں طرف سے پھیل جاتی ہیں، اور تقریباً 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ بھیجے گئے تھے. لہذا جب انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے عذاب ختم کر کے ان کے اوپر سے ان کو مہلت دے دی اور ان کو اپنی نعمتوں سے مزید لطف اندوز ہونے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. اب آگے لوگوں میں جو عقیدہ پیدا ہے اللہ کے تعلق سے،
وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے کیا منتخب کیا ہے، جو لوگوں میں غیروں میں عقیدہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے اسی کو بالکل صاف طور پر بیان فرما دیا ہے۔ کیونکہ قوم میں جو عقیدہ ہے وہ دونوں طرح کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہیں یہ تو کہنے والے ہی جانیں، کیونکہ بلا دلیل کہتے ہیں، بلا دلیل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو خود فرما دیا کہ ہم نے سب کو پیدا کیا، خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جناتوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ تو اس سے تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ پہلے سے موجود، اب اس نے بعد میں انسان کو بھی پیدا کیا اور بعد میں جناتوں کو بھی پیدا کیا۔ جب اللہ کے پہلے ہی سے وجود کا ذکر ہو گیا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں آ کہاں سے گئی؟ لہذا جو لوگ بیٹا کہتے ہیں، جیسے کہ کرسچن یعنی عیسائی اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انما المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی غلط۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی غلط، اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں مان کے چلیے کہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,00,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اب پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بقیہ ساری نسل انہی سے چلی۔ تو جب ساری نسل پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، تو اگر اللہ کو بیٹے اور بیٹے کی ضرورت تھی، تو یہ جو ہزارہ سال گزر گئے، کیا اس میں اللہ کو بیٹے اور بیٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا تو اس کو بیٹے کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے بیٹا لے لیا، نکاح کر لیا کسی سے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ بھی ختم وہیں سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اللہ نے، ہم لوگوں کے عقیدے کے مطابق اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، عیسائی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، انہی کے پیدا کردہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہم یہ پوچھیں کہ جب بیٹا صرف مشکل سے 40 سال زندہ رہ کر انتقال کر گیا، تو ہزار اربہ ارب سال پہلے سے اللہ موجود ہے، باپ ہے، تو اسے بھی مر جانا چاہیے تھا ان کے عقیدے کے مطابق۔ بیٹا تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ کر وہ خدا بن گیا، جب تک دنیا میں تھا تب تک وہ اللہ کا خدا بیٹا نہیں تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا اب وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا، اللہ کے بغل میں بیٹھ گیا، اللہ مفلوج ہو گیا۔ یہ دلیل کہاں سے آ گئی؟ من گھڑت کہانی۔ عزیر علیہ السلام چونکہ تورات اچھی طرح جانتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے کسی چیز کے زندہ کرنے کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہ دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا یقین نہیں ہے کیا؟ کہا یقین ہے، بس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا لو ہم دکھائی دیتے ہیں، انہی کو موت دے دی، 100 سال تک زمین میں رہے، ان کے ساتھ ان کی سواری بھی وغیرہ وغیرہ۔ 100 سال بعد جب اٹھایا تو پوری کائنات بدل چکی تھی،
ہم میں سے کوئی شخص اگر 25 سال 30 سال بعد کسی دوسرے ایریا میں جہاں پر کبھی رہا ہو وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو کوئی چیز پہچان میں نظر نہیں آتی. اور 100 سال میں تو نسلیں بدل جاتی ہیں، ایک نہیں 3 4 4 نسلیں. یہ آپ مان کے چلیے کہ 25 سال میں ایک نسل چینج ہو جاتی ہے. 25 سال میں تو 100 سال میں 4 نسلیں بدل جاتی ہیں. یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، یہاں تک آدمی پہنچ جائے گا. تو اب اگر 100 سال پہلے والا شخص وہاں پر آ جائے تو کوئی پہچان سکتا ہے؟ اس کے خاندان کا بھی کوئی شخص نہیں پہچانے گا. اگر وہ بتائے گا بھی کہ میں فلاں کا باپ ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، تو دنگ رہ جائے گا کہ یہ کون ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہوں گے لیکن وہ تو جا چکے، تب کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کیا. ایک بڑھیا نے پہچانا تھا جس کی عمر لمبی تھی. اس نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو تورات سنا دو. انہوں نے تورات پوری سنا دی. اس نے کہا تم اللہ کے بیٹے ہو، کیونکہ عزیر کے سوا کوئی سنا ہی نہیں سکتا تھا. تورات بالکل مسخ ہو چکی تھی. تو ان کے ذہن میں ایک عقیدہ بیٹھ گیا کہ جو اللہ کا بیٹا ہے وہی سنا سکتا ہے، دوسرا نہیں سنا سکتا. تو اس وجہ سے صرف تورات کو انہوں نے زندہ کیا، تورات کی تعلیم زندہ کی تو ان کو بیٹا کہہ دیا اللہ کا. غیروں میں دوسرا ہی عقیدہ ہے، جس کو چاہے بیٹا بنا دیا، جس کو چاہے بیٹی بنا دیا، کوئی وہی نہیں. ان کے پاس تو بالکل ہی دلیل نہیں. تو بہرحال جتنی بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بغیر کسی دلیل کے من گھڑت بات ہے. بغیر کسی دلیل کے وہ من گھڑت بات ہے. اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے. نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد. ہم لوگوں کو جو اللہ نے تعلیم دی ہے، جو علم دیا ہے، جو اپنے نبی کے ذریعے اپنا کلام بھیجا ہے، اس کے ذریعے صاف واضح ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں سے بالکل کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اب اللہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے، فاستفتہم، ان لوگوں سے پوچھتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں. وہ پوچھتا ہے ذرا یہ بتاؤ، تم تو بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹی ہو جائے تو منہ بنا لیتے ہو. لو صاحب اب بیٹی ہو گئی ہے، اب تو 10 لاکھ 20 لاکھ کا جہیز بھی ڈھونڈو اور اس کے لیے کرو وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اور ہمیشہ کے لیے سر نیچہ رکھو. یہ معاشرے میں چل رہا ہے. جس کی بیٹی ہے ساری زندگی اسے رونا ہے. نکاح کر دیا، اب سسرال سے پریشانیاں آ رہی ہیں. کیا ہوا؟ آج بیٹی کے اوپر یہ ہو گیا، آج بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، آج اس سے کیا بولتے ہیں جہیز کا مطالبہ کر لیا گیا، آج گاڑی مانگ لی گئی، آج یہ مانگ لیا گیا. روزانہ اس کو ستایا جا رہا ہے، اور یہ روزانہ 10 آدمیوں کو لے کے جا رہا ہے بھائی صاحب مسئلہ حل کر لو. تو آدمی کا سر کیا ہو رہا ہے؟ جھک رہا ہے. تو تم تو بیٹا پسند کرتے ہو خود کے لیے، اور اللہ کے لیے کیا کرو کہ اس کے بیٹی بیٹی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اپنے لیے جو پسند کرتے ہو تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرتے. تو تم نے کہہ دیا کہ اللہ کی دو بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے کہاں سے جان لیا کہ اللہ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ بھائی اس نے مخلوق بنائی ہے. فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو نہ شادی کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز ان کو ضرورت ہے. اللہ نے ان کو اپنے قدرت سے، جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے قدرت سے پیدا کیا، تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے پیدا کیا. ان کے نسل در نسل کوئی نہیں ہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ ان کے بیٹا ہے، یہ ان کے بیٹا ہے، یہ ان کی اولاد ہے. فرشتوں میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اللہ جب چاہتا ہے فرشتوں کو پیدا، ہر انسان کے ساتھ اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. انسان کو ایک سلسلے سے پیدا کرتا ہے، نسب کے ذریعے پیدا کرتا ہے، ماں باپ کے ذریعے اللہ پیدا کرتا ہے. لیکن فرشتوں کو پیدا کرنے میں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. وہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے. جیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسے آج بھی وہ پیدا کرتا ہے. تو فرشتوں کا کوئی نسب، کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو جب ان کا کوئی سلسلہ، کوئی نسب نہیں، تو آپ نے کہاں سے جان لیا کہ وہ عورت ہو گئی؟ فرشتہ عورت ہے. بعض لوگوں نے، آگے تھوڑا سا ذکر آئے گا،
کہ اللہ رب العزت نے جناتوں کو پیدا کیا، جن عورت سے نکاح کیا، جنات عورت سے نکاح کیا تو اس سے فرشتے پیدا ہو گئے، وہ مؤنث ہو گئے. یہ اپنی طرف سے اس کے انشاءاللہ کل ذکر آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عورت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا. اور یہ جس وقت ہم نے اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے کہنے کے مطابق عورت بنایا، تو کیا اس وقت یہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ہم نے مذکر بنایا یا مؤنث بنایا، میل بنایا یا فیمیل بنایا؟ ہم نے کیا بنایا یہ دیکھ رہے تھے کہ کھڑے ہو کے؟ جو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بیٹیاں ہیں. اللہ نے بتایا کہ سن لو، یہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اس کو بکتے ہیں. جھوٹ گھڑتے ہیں پھر اس کو اپنی زبان سے بکتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں منتخب کر لی ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے انصاف کرنے لگے ہو؟ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے. اگر عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے تو تم دلیل لا کے دے دو، کوئی واضح دلیل جس سے سمجھ میں آ جائے کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کے کوئی اولاد ہے، وہ لا کے دلیل دے دو، کوئی دلیل دے دو. تو اگر ہے تو لے آؤ، تصدیق کرو، کوئی دستاویز ہو، کوئی پروف ہو، لا کے پیش کرو اگر تم سچے ہو. یہ اللہ رب العزت نے بالکل صاف طور پر بیان کر دیا کہ جتنی باتیں لوگوں کی طرف سے ہیں یہ سوائے من گھڑت اور کوئی قصہ نہیں ہے. یہ اپنے ذہن کی اپج ہے. ہمارے ذہن میں جو خیال پیدا ہو گیا ہم نے اسی کے مطابق اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے وہ ہیں، اللہ کے اولاد ہیں. یہ سب بالکل کوئی سلسلہ نہیں اللہ کا. اللہ ہمیشہ سے تھا یا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اللہ ہمیشہ زندہ اور زندہ رہے گا. الحی القیوم یہ اس کی صفت ہے. الحی القیوم یہ اس کی صفت ہے. تو جب اللہ کی صفت الحی القیوم ہے تو مرنے والی چیز کو وہ کیوں اپنی اولاد بنائے گا؟ کیوں بنائے گا؟ ہم میں سے ہر شخص جو ہے چیز جب خریدنے جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جو چیز زیادہ ٹکنے والی ہو، رکنے والی ہو، ہم اسے لیں. جیسے کہتا ہے بھائی ہم کو گارنٹی والی چیز دو، یہ زیادہ دیر تک رک سکے اور چل سکے، اور جو بیکار ہو اسے وہ نہیں لیتا ہے. اور یہ فطری بات ہے. حالانکہ خود اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم چیز خریدنے گئے کہا وہیں پر ہم ٹپک جائیں، کوئی پتہ نہیں. ہماری خود گارنٹی نہیں ہے لیکن ہم گارنٹی والی چیز تاکہ زیادہ دن تک چلے وہ ہم خریدنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو مرنے والی چیز کیوں اختیار کرے گا؟ فنا ہونے والی چیز وہ کیوں اختیار کرے گا؟ اس کو تو وہی والی چیز چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے. تو جو چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے اس کو آدمی کیا کرے گا؟ نہیں لے گا. تو اللہ رب العزت کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں. بس اس نے بس انسانوں کو پیدا کر دیا، جناتوں کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، دیگر تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہ مظہر دکھایا ہے کہ دیکھو ہم کتنے طاقت والے ہیں. بس اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہم مان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں، اور یہ جان لیں کہ صرف اکیلا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب